بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا معراج کے مقاصد میں جو سب سے مختصر اور عظیم بات قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائی۔ اس کے مقصد میں سے ایک اہم مقصد اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم الشان مقام و مرتبہ دینا ہے جو کسی بھی بشر حتیٰ کہ کسی مقرب ترین فرشتہ کو نہیں ملا اور نہ ہی ملے گا۔ نیز اس کے مقاصد میں امت مسلمہ کو یہ پیغام دینا ہے کہ نماز ایسا عظیم الشان عمل اور عظیم عبادت ہے کہ اس کی فرضیت کا اعلان زمین پر نہیں بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر بلند و اعلیٰ مقام پر معراج کی رات میں ہوا۔ تو یہاں ہم واقعہ معراج مختصر بیان کریں گے۔ تو اس واقعہ کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن ہے، اس کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور پاک کو جگا کر خانہ کعبہ حتیم میں لے گئے اور وہاں آپ کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا۔ تو اس وقت آپ کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چھپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سوار کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا، اور وہاں تمام انبیاء نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد بیت المعمور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے، مطلب دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ آگے ہے نماز کی فرضیت۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا تھا، اور 50 نمازیں فرض کی۔ واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 9 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے اور نماز کی تخفیف کی درخواست کی۔ ہر مرتبہ 5 نمازیں معاف کر دی گئی، یہاں تک کہ صرف 5 نمازیں باقی رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر بھی مزید تخفیف کی بات کی، لیکن اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس سے زیادہ تخفیف کا سوال کرنے میں شرم محسوس ہوتی ہے، اور میں اللہ کے اس حکم کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میرے پاس بات بدلی نہیں جاتی، یعنی میں نے اپنے فریضہ کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی، اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں۔
غرض کے ادا کرنے میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 ہی ہیں۔ تو سفر معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ چیزیں دیکھی۔ تو اس اہم اور عظیم سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دوزخ کے مشاہدہ کے ساتھ مختلف گناہگاروں کے احوال بھی دکھائے گئے۔ کچھ لوگ اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر گزرا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کو ہر جگہ ذلیل کرتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ تھے جو سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سامنے ایک ہانڈی میں پکا ہوا گوشت ہے اور ایک ہانڈی میں کچا اور سڑا ہوا گوشت رکھا ہے۔ یہ لوگ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں اور پکا ہوا گوشت نہیں کھا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس حلال اور طیب عورت موجود ہے، مگر وہ زانیہ اور فاحشہ عورت کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں اور صبح تک اسی کے ساتھ رہتے ہیں، اور وہ عورتیں ہیں جو حلال اور طیب شوہر چھوڑ کر کسی زانی اور بدکار شخص کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ تو کچھ لوگوں کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے۔ کچل جانے کے بعد پھر ویسے ہی ہو جاتے تھے جیسے پہلے تھے۔ اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا، ختم نہیں ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ نماز میں کاہلی کرنے والے اور سستی کرنے والے ہیں۔ سود خوروں کی بدحالی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے سیر کرائی گئی، میں ایسے لوگوں پر بھی گزرا جن کے پیٹ اتنے بڑے تھے جیسے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سود کھانے والے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور دونوں جہاں کی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔